دل میں ایک سوال پیدا ہوا. اس نے کہا کہ جناب میں پہلے میاں میر ان کی خدمت میں گیا, نظر پیش کی, انہوں نے قبول نہیں کی, آپ نے قبول کر لی. اب دیکھیں نا, ایک عذاب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم عصری کا عذاب. کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے دور میں کوئی شخصیت ہو اور اس کو قبول کر لیا جائے, تو ہم عصری کا مرض ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو قدر نمایاں ہو, یہ مرض ہوتا بھی ان میں ہے. امراض کی بھی قسمیں ہیں, تو یہ جو نمایاں ہوگا تو اس میں یہ مرض ہوگا نا. میرے جیسے گمنام آدمی کو تو کسی سے کیا حسد پیدا ہوگا اور کیا ہم عصری پیدا ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں نے میاں جی کی خدمت میں نظر پیش کی, انہوں نے قبول نہیں فرمائی, آپ نے قبول کر لی. وہ چاہتا یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ ان کا زاویہ کیا ہے, یہ کیا کہیں گے. ہم ہوتے تو کہتے کہ جناب وہ بڑے منافق ہیں حضرت جی, اور وہ انہوں نے ڈرامہ کیا تھا کہ شاہ جہاں کو یہ خیال پیدا ہو گئے کہ میرے میں تو کوئی طمع ہی نہیں ہے, میں تو بڑا بے نیاز ہوں. لیکن حضرت بلاول قادری نے کیا کہا, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ عبادت, ریاضت, مشقت, مجاہدے, ذکر فکر, اس سے گزر کر میاں جی توحید اور تفریج کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. وہ تو تجرید کی دنیا میں پرواز کرتے ہیں, وہ تو تفرید کی منزلوں سے آشنا ہے. وہ علائق دنیا کی طرف اب مطلق توجہ نہیں کرتے, کیونکہ وہ عرصہ تفرید کے شہسوار ہو چکے ہیں. وہ تو تجرید کی فضاؤں میں اڑتے ہیں, وہ تو گویا کے فرشتے ہیں. وہ علائق دنیا پر بس سنت پوری کرنے کے لیے کچھ افطاری سحری کر لیتے ہیں, اس کے لیے ان کے پاس ہے, کسی سے وہ نہیں لیتے, ضرورت نہیں ہے انہیں. لیکن ہماری ڈیوٹی اللہ نے لنگر پر لگائی ہے. درویش ہمارے پاس پڑھتے ہیں, یہاں سے ہم انہیں پارچہ جات دیتے ہیں. تو ہم چونکہ لنگر پر معمور ہیں, خانقاہ پہ معمور ہیں, مدرسے پہ معمور ہیں, ہم اگر نظر قبول نہیں کریں گے تو درویشوں کی خدمت کیسے کریں گے؟ وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ انہیں کپڑے کیسے ملیں گے؟ انہیں پارچہ جات کیسے؟ تو ان کی ڈیوٹی نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف انہوں نے لاؤ لگائی ہوئی ہے. ہماری ڈیوٹی ہے, وہ نہیں لیتے, ہم لے لیتے ہیں. شاہ جہاں بڑا حیران ہوا کہ ایک دور میں رہنے والے نے اپنے دور کے دوسرے بزرگ کی تعریف کی. وہ پھر کسی ہیلے بہانے سے حضرت میاں جی کے پاس آ گیا. بات شروع ہوئی, باتوں باتوں میں اس نے پوچھا کہ میں یہاں سے اٹھ کے شاہ بلاول کے پاس گیا, نظر پیش کی, انہوں نے لے لی, لیکن آپ نظر نہیں قبول کرتے. اگلی بات نہ بتائی کہ انہوں نے تبصرہ کیا کیا. وہ چاہتا تھا کہ میاں جی اب کس زاویے سے بات کرتے ہیں. میاں جی نے ایک آہ بھری اور کہا بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا تالاب ہو نا, اس میں کوئی گندگی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے, اور دریا ہے, دریا میں آپ کچھ بھی پھینک دیں تو اس کی طہارت میں کوئی فرق نہیں آتا. معاملہ یہ ہے کہ میں ہوں ایک چھوٹا سا تالاب, علائق دنیا سے بڑا گریز کرتا ہوں, بڑا پرہیز کرتا ہوں. اس اندیشے سے دنیا کو نزدیک نہیں آنے دیتا کہ میرے اندر کی طہارت آلودہ نہ ہو جائے. بلاول قادری تو بہتا ہوا دریا ہے, اسے کیا فرق پڑے گا؟ میں تو تالاب ہوں, مجھے فرق پڑ جائے گا. اور بلاول قادری ہے بہتا ہوا دریا, دریا میں کوئی خس و خاشاک گر جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دیکھیں کہ کیسے رویے ان لوگوں نے, کیا زمانہ کوئی گزر جائے, آج کے عصر حاضر میں کیا اسلوب ہو. یہ خدا کا ہونا ایک دائمی حقیقت ہے, خدا سے محبت کرنا یہ ایک دائمی حقیقت ہے, خدا کو پانے کی جستجو کرنا یہ ایک دائمی حقیقت ہے, اور اپنے رویوں سے رذائل کو نکال دینا یہ ایک دائمی حقیقت ہے. کوئی بھی دور ہو, زمانے کی اکتشافات, صنعتیں کہاں پر چلی گئی ہوں, جب تک آدمی کے اندر رذائل ہوں گے وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق انسانیت کے لیے خیر نہیں بن سکتا. اور یاد رکھیے کہ جو دوسروں کے لیے خیر نہیں بن سکتا وہ کبھی بھی اپنے لیے خیر نہیں بن سکتا. جو کہ اللہ کی دوسری مخلوق کو بہتر نقطۂ نظر سے نہیں دیکھ سکتا, وہ کبھی بھی اپنے آپ کا بھی خیر خواہ ثابت نہیں ہو سکتا. اس کے سارے اسلوب کار, اس کی ساری ذہانتیں بالآخر اس کے اپنے گلے کا پھندا بن جائیں گی. یہ تصوف کی تعارف پر میں نے باتیں کی, اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ موضوع ایک ایسا ہے کہ جس کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا ایک آدھ نشستوں میں. میں افضل بھٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایسی نشستوں کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میں تو انتہائی مبتدی سا انسان ہوں, بڑے بڑے دانشور موجود ہیں, صوفیے باصفا موجود ہیں, اور زندگی کی حقیقتیں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کی کہ تصوف کے جتنے بھی طریقہ ہے تربیت, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہو. حضور نے رہبانیت سے منع کیا, کوئی بھی صوفی ایسا نہیں ہے جو راہب بنا ہو. کس صوفی نے بستیاں چھوڑی ہیں؟ اگر آپ غور کریں
تو اسلام کا تصوف بستیوں سے گریز نہیں ہے، وہ تو تمدن آفری ہے، وہ تو تہذیب آفری ہے۔ ابن خلدون کی عمرانیات پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بستی بعض اوقات ایک حد سے اس کی آبادی بڑھ جائے تو اس کی ثقافتی روح مردہ ہو جاتی ہے، اس کی تمدنی روح مر جاتی ہے، اس کے اخلاقیات کا جو ایک معیار ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، روایات پس پردہ چلی جاتی ہیں۔ میں موضوع سے ہٹا ہوئی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال اٹلی گئے، مسولینی سے ان کی ملاقات ہوئی، مسولینی نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جب آپ کی آبادیاں اس حد سے بڑھ جائیں تو انہیں روک دیں اور نئی بستیاں بسائیں۔ اس نے اس بات پہ غور کیا، بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا یہ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جو کہ بڑی قیمتی بات ہے، میرا تو دھیان اس طرف نہیں گیا۔ علامہ نے کہا کہ یہ میری بات نہیں ہے، میرے پیارے نبی نے یہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان وادیوں تک جب مدینہ چلا جائے تو پھر نیا شہر بسا لینا، مدینے کی آبادی کو زیادہ نہ ہونے دینا۔ آپ نے یہ حدیث، وہ بڑا حیران ہوا، بار بار علامہ سے پوچھتا رہا کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ واقعی حدیث ہے؟ علامہ نے کہا یہ واقعی حدیث ہے۔ وہ ذہین شخص تھا، وہ عمرانیات کی ان پہلوؤں سے آپ بھی غور کریں گے اس پر تو جب بستی، ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ ہر طرف نہ آشنا چہروں کی بھیڑ، شہر بھر جانے پہ خالی ہو گیا۔ جب آبادیاں بے لگام ہو جاتی ہیں تو ثقافتیں پس پردہ چلی جاتی ہیں، روایتیں دم توڑ دیتی ہیں، آشنائی نہیں رہتی، چہرے تو سامنے ہوتے ہیں، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، جی افراط ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں ایک صوفی آپ کو بستی سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ راہب بن کر نہیں جا رہا، وہ کسی ویرانے میں بیٹھا ہے اور اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کے گرد نئی بستی آباد ہو گئی۔ ہمارے صوفی تو بستیاں بسانے کے لیے گئے ہیں، وہ آبادیوں سے گھبرا کر ویرانوں میں سر چھپانے نہیں گئے، وہ راہب نہیں ہیں، انہوں نے تو ویرانے آباد کیے، جہاں ایک درویش بیٹھ گیا ہے وہاں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی۔ آپ دیکھیں ادب یہ صوفیوں کی خانقاہ سے آئے ہیں، اخلاقیات صوفیوں کی خانقاہ سے آئے۔ یہ جب سے تصوف کا چلن ختم ہو گیا، یہ حقیقت ختم ہو گئی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے، یہ رویہ ختم ہو گیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے۔ انسان جب اس رویے میں آ گیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے تو سارا عذاب ہی یہاں سے پیدا ہوا۔ اگر آپ غور کریں تو سارا عذاب یہاں سے پیدا ہوا۔ جب انسان اپنی منزل یہ بنا لے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے کرنا، تو ہزار آزار سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہ کرنا، یہی تو ایک صوفیوں کا کام تھا۔ باقی یہ ہے کہ کوئی کسی کو ہو کہ خانقاہ آج معیار کی نہیں ہے، یا مدرسہ آج معیار کا نہیں ہے، یا وہ لوگ کہاں ہیں، تو دیکھیے ہمیں نوکری کی تلاش ہو تو ہم جاتے ہیں، بڑا سفر کرتے ہیں، علم کی ہمیں ضرورت ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح ویزا لگے اور ہم جائیں، ہزار وسائل ہم بروئے کار لاتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کتنا دھیان دیتے ہیں، ہم خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی پہلا تجربہ ہی غلط ہو جائے تو ہم خدا سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ خدا سے ملنے سے بڑی کوئی منزل تو نہیں ہے نا، تو ڈھونڈنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے۔ ایسا ہوا آج تک نہیں کہ کوئی خدا کی تلاش میں نکلا ہو اور خدا نے اسے بے سر و سامان چھوڑ دیا، جی خدا نے بے سر و سامان چھوڑ دیا۔ معاشرے کے اسلوب بن جاتے ہیں۔ عمرانیات ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ کہتے ہیں کہ بستی بسانا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے، جی یہ ایک نظام ہے، صدیوں میں بنا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ یہ تو عیسائیت ہے یا یہ رہبانیت ہے یا یہ ہے یا یہ کہاں ہے، تو جو کام صدیوں میں ہوا ہے آپ پہلے اس کا متبادل لائیں پھر اس کو مشکوک کریں۔ آج کی فرقہ واریت کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے صدیوں کے کام مشکوک کر دیے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا متبادل ہے کوئی نہیں، معاشرہ بے لگام ہو گیا۔ دیکھیں آج بھی میری ایک بات پہ غور کریں، میں نے اپنے دوستوں سے ایک بات، کچھ ہمیں زندگی کے معاملے پیش آئے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے میرے فیصلے سے ہٹا سکے، جو میں کہہ دوں بس کوئی نہیں ہے۔ ایک درویش نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، جس کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ ایک درویشوں کا حلقہ کیا کرتا ہے؟
زندگی میں ہزار مسئلے ایسے پیش آ جاتے ہیں، انسان اپنے مفاد کے لیے اپنے رائے سے دستبردار نہیں ہوتا، انا حائل ہو جاتی ہے، ضد حائل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دستبرداری میں ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن انسان دستبردار ہو نہیں پا رہا ہوتا کہ میں کیسے دستبردار ہو جاؤں، انا کو ٹھیس لگے گی۔ صدا ہمارے تعاقب میں ایک آئی تھی، انا کی بات تھی ورنہ پلٹ گئے ہوتے۔ یہ انا کا بیریئر جو ہے وہ توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم تنہا ہو گئے ہیں۔ بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ میں نے دیوار اٹھائی تھی کہ خود کو دیکھوں، میں نے دیوار اٹھائی تھی کہ خود کو دیکھوں، اب یہاں کوئی نہیں دیکھنے والا مجھ کو۔ انسان اپنے آپ کو دیکھنے کے چکر میں تنہا ہو گیا۔